الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت آج کے سبق میں تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس نے تکبر کی وجہ سے اپنی لنگی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ حدیث بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ مردوں کو ٹخنوں سے نیچے کپڑا، چاہے لنگی ہو، چاہے ازار ہو، چاہے پنتلون ہو، چاہے لمبا جبہ ہو، یہ پہننا بالکل نامناسب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حفاظت فرمائے، ہماری اور اس سے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائیو، ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے ہماری زندگی میں آتے چلے جائیں گے، غیروں کے طریقے ہماری زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے، اور جتنے غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں آتے چلے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے ہماری زندگی سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلا جائے۔ گزشتہ کل بہت ہی اہم اور ضروری مضمون ایک چھوٹا سا میں نے عرض کیا تھا مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسجدوں کے ادب احترام کو بجا لاتے ہوئے ہم چھوٹے بچوں کو مسجد میں جو لاتے ہیں اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کون سا قاعدہ متعین کیا ہے۔ ہم کسی بھی دوسری مسجدوں کو نہیں مانتے۔ مسجد کا زیادہ جب تک مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ ادب اور احترام نہیں بجا لائے گا، اپنے گھر سے زیادہ، اپنے ذاتی گھر جس میں وہ رہتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے گھر کا احترام کرنا ہر مسلمان کو وہ لازم ہے اور فرض ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں دکھایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ فلاں ملک کے اندر یا فلاں لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں کے اندر لاتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہمارے ائمہ نے جو مسائل اپنی جگہ پر بیان کیے ہیں وہ خود اپنی جیبوں سے نکال کر تو نہیں بیان کیے ہیں، وہ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی کے اندر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کو سیکھا اور سمجھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی ہمارے سامنے ترکی کا مسئلہ آ کر کھڑا کر دے کہ ترکی میں ایسا ہوتا ہے، مکہ میں ایسا ہوتا ہے، مدینہ میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ نہیں دیکھیں گے۔ ان بیچاروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ بیچارے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں، تو کیا ہم اس کی بھی اقتدا کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اس طرح ہم اقتدا نہیں کر سکتے ان مسائل کے اندر۔ مسجدوں کا آداب اور احترام اگر بچا لانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کا ادب احترام کرتے تھے، ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اور ائمہ کرام نے جو حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کیے ہیں، ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں مسجدوں کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل سبق میں نے عرض کیا کہ بچے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت چھوٹے بچے جو بالکل مسجد کا ادب احترام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اتنے چھوٹے بچوں کو تو مسجد کے اندر لانا ہی جائز نہیں ہے، جو موت دیتے ہیں، کبھی آئے کہ پیشاب کر لیتے ہیں پامپی وغیرہ کے اندر، اتنے چھوٹے بچوں کو تو سیرے سے مسجد میں لانا ہی جائز نہیں ہے۔ فقہاء نے اپنی جگہ پر مستقل مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس سے بڑے بچے کہ جو مسجد کے ادب احترام کو تو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، لیکن ابھی پاکی ناپاکی استنجے کے مسائل کو اچھی طرح سے پوری طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو باپ ان کو لا سکتے ہیں مسجد کے اندر، کوئی دنیا ان کو روک نہیں سکتی۔ لیکن پھر اس کا ادب احترام کا، مسجد کے ادب احترام کا تقاضا ہے کہ ایسی جگہ پر ان بچوں کو لے کر کھڑا رہا جائے کہ دوسرے نمازی کی نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو اور صفیں اچھی طرح درست ہو جائے۔ اور تیسرے وہ بچے جس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر مراہق کہا جاتا ہے، مراہق کا معنی قریب البلوغ بچے، وہ مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، اور مسئلے مسائل اگر اچھی طرح انہوں نے سیکھ لیے ہیں، پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں، تو ضرورت کے مطابق صفوں کے درمیان بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ ہے کہ حضرات علماء کرام اور فقہاء نے جو مسجد میں صفوف کی ترتیب رکھی ہے کہ پہلے صفوں کے اندر امام کے پیچھے تو ایسے آدمیوں کو کھڑا رہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ امام کو اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے اور کسی دوسرے کو نماز پڑھانے کی ضرورت پڑے تو پیچھے والا آدمی آگے مصلی پر آ کر نماز سنبھال سکے۔
تو پہلے بڑے لوگ کھڑا رہیں گے اور اس میں بھی دائیں طرف اور دائیں طرف ایک آدمی، بائیں طرف دوسرا آدمی، دائیں طرف ایک آدمی، بائیں طرف دوسرا آدمی، اس طرح کھڑا رہے گا۔ دوسری صف میں اس سے کم عمر کے بچے، اور تیسری صف میں پچھلی صفوں کے اندر سب سے کم عمر کے جو بچے ہوں گے، اگرچہ وہ جوان ہو گئے ہیں لیکن وہ عمر کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹے ہیں، تو ان کو پہلی صف کے اندر کھڑا رہنا فقہاء نے مناسب نہیں سمجھا ہے۔ تو اس طرح ترتیب بیان کی ہے کہ پہلی صفوں میں کون کھڑا رہے گا، دوسری صفوں میں کون کھڑا رہے گا، تیسری چوتھی صفوں میں کون کھڑا رہے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین ائمہ کرام کی روشنی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے ذاتی رائے سے یا کہ اپنے طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک زیادہ سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب زیادہ ان مسائل کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اب مستقبل قریب کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے اندر ہم لوگ سمجھتے نہیں اور چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، خصوصاً عشاء کی نماز کے اندر، تراویح کے اندر۔ گزشتہ جمعہ کو مولانا اسماعیل صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں فرمائی تھی کہ مسجد کا پورا احترام اور ادب بجا لانا ضروری ہے، اور خاص کر تراویح جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اس میں خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کو سنا جائے۔ ایسا نہیں کہ حاضری پوری کرنے کے لیے، کھانا پوری کرنے کے لیے تو مسجد میں آ جائیں اور پھر باہر بیٹھے رہیں، گپ شپ لڑاتے رہیں، یا کہ چھوٹے بچوں کو لے آئیں جو بیچارے کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور تراویح تو گھنٹہ بھر ہوتی ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے بڑوں کے لیے ان کے شور شرابہ کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ مسجد کا ادب بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔